السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جولائی کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ، پاکستان، جنوبی ایشیا اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا بھر کی اہم خبروں سے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو ریپبلکن پارٹی کے نیشنل کنونشن کے دوران پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کی اپنی نامزدگی کو قبول کر لیا ہے۔ ریپبلکن کنونشن سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ ہفتے ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں ان کی زندگی ختم ہو سکتی تھی۔ ان کے بقول حملے کے بعد ہر طرف خون بہہ رہا تھا، پھر بھی میں بہت محفوظ محسوس کر رہا تھا کیونکہ میرے ساتھ خدا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں انتشار اور تقسیم کو ٹھیک کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے جلد ہی ٹھیک کر دیں گے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق صدر ٹرمپ جارحانہ بیان بازی کے لیے جانے جاتے ہیں، لیکن جمعرات کو خطاب کے دوران انہوں نے ایک نرم اور گہرا ذاتی پیغام پیش کیا۔ امریکہ کے سیاسی نظام میں سیاسی جماعتیں صدارتی انتخاب کے لیے امیدوار کو نامزد کرتی ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کے لیے ٹرمپ کی نامزدگی ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب موجودہ صدر جو بائیڈن کو اپنی ڈیموکریٹک پارٹی کے بعض رہنماؤں اور ڈونرز کی جانب سے الیکشن کے مقابلے سے دستبردار ہونے کے مطالبوں کا سامنا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کمیشن ارکان نے مسلسل اور بے جا تنقید کی مذمت کی ہے اور کمیشن سے استعفے کا مطالبہ مسئلہ خیز قرار دیا ہے۔ اعلیٰ عدالت نے 12 جولائی کو اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا حلف نامہ جمع کرانے والے اراکین کی رکنیت کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کے محکمے CTD کے مطابق القاعدہ رہنما اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی اور سینئر کمانڈر امین الحق کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ CTD پنجاب کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ امین الحق 1996 سے اسامہ بن لادن کے قریب تھے اور دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ گرفتار دہشت گرد کا نام اقوام متحدہ کی عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے واقعات کے خلاف جمعے کو نکالی جانے والی ریلی میں فائرنگ اور بھگدڑ مچنے سے ایک شخص جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے نظر الاسلام کے مطابق اطلاعات ہیں کہ مظاہرین کی جانب سے بنو کینٹ پر پتھراؤ کے بعد فائرنگ ہوئی جس سے ایک شخص ہلاک جبکہ 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق صورتحال کشیدہ ہے جبکہ ریلی کے مقام پر موبائل فون سروس بھی معطل ہے۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ ریلی پر سیکیورٹی اہلکاروں نے فائرنگ کی، تاہم سیکیورٹی حکام کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور مغربی اتر پردیش کے مظفر نگر اور ریاست اتراکھنڈ کی پولیس نے ایک حکم جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہوٹلوں اور ڈھابوں کے مالکان اپنی دکانوں پر جلی حروف میں اپنا اور اپنے ملازمین کا نام درج کریں تاکہ ان کی مذہبی شناخت واضح ہو سکے۔ یہ حکم ہندوؤں کے مذہبی تہوار کے موقع پر نکالی جانے والی یاترا ریلی کے پیش نظر کیا جا رہا ہے۔ ایک ماہ تک چلنے والی یہ یاترا 22 جولائی سے شروع ہونے والی ہے اور اس کا راستہ 240 کلومیٹر لمبا ہے۔ یاترا کے راستے میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 40% ہے۔ اس حکم پر حزب اختلاف کے رہنماؤں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور قانون دانوں کی جانب سے سخت احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مرکز میں حکمراں اتحاد کی حلیف جماعتوں JDU اور RLD نے بھی اس فیصلے کی مخالفت کی ہے، جبکہ BJP نے اس حکم کا دفاع کیا ہے اور احتجاج کرنے پر حزب اختلاف کی مذمت کی ہے۔
بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کے ہنگامہ خیز احتجاج کے باعث صورتحال بدستور کشیدہ ہے، جبکہ ملک بھر میں نیوز چینلز، موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی نے رپورٹ کیا ہے کہ جمعرات کو ہنگاموں اور پرتشدد واقعات میں 32 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ رائٹرز کے مطابق مختلف واقعات میں 13 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ پرتشدد واقعات اور ہلاکتوں پر حکومت کی جانب سے فوری طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، البتہ اس سے قبل ہونے والی 6 اموات کے بعد وزیر اعظم شیخ حسینہ کی حکومت نے تحقیقات کا اعلان کیا تھا۔ ادھر امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ ہم پرامن مظاہروں کے خلاف کسی بھی قسم کے تشدد کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ پرامن احتجاج کے انفرادی حق کو برقرار رکھے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے جمعے کو اسرائیلی شہر تل ابیب پر ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ ادھر اسرائیلی فضائیہ کا کہنا ہے کہ جمعے کی صبح تل ابیب میں ڈرون کی شناخت ہونے کے باوجود انسانی غلطی کی وجہ سے اسے روکا نہیں جا سکا۔ اسرائیلی فضائیہ اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ ڈرون کے اسرائیل کی جنوب فضائی حدود میں داخل ہونے کے باوجود فضائی حملے کے سائرن کیوں نہیں بجائے گئے۔ یمن کے حوثی باغی گزشتہ سال نومبر سے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں پر درجنوں حملے کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ حملے غزہ کے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں سویریج کے نمونوں میں پولیو وائرس کی موجودگی پائی گئی ہے۔ غزہ میں صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ پولیو وائرس کی موجودگی کے بعد پرہجوم خیمہ بستیوں میں رہنے والے ہزاروں بے گھر افراد کے پولیو کے مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ غزہ کے صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے ساتھ مل کر کیے گئے ٹیسٹوں نے اس علاقے میں پولیو وائرس کی موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی آج جمعے کے روز برطانوی کابینہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ زیلنسکی یوکرین کی صورتحال اور روسی جارحیت کے پیش نظر یورپی ممالک کو دفاعی پیداوار میں اضافے کی ضرورت پر بریفنگ دیں گے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم اسٹارمر نے ایک بیان میں کہا کہ یوکرین ان کی حکومت کے ایجنڈے کے مرکزی امور میں شامل ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے کہا کہ یوکرین کے پاس پہلے ہی روس میں اہداف کے خلاف میزائلوں کے استعمال کی اجازت ہے، لیکن اس بات کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ روس کی ایک عدالت نے امریکی صحافی ایون گریشکووچ کو جاسوسی کا مجرم قرار دیتے ہوئے 16 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس فیصلے کو بڑے پیمانے پر سیاسی محرکات کے تحت مقدمے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے رپورٹر گریشکووچ مارچ سن 2023 سے روس میں جاسوسی کے الزام میں جیل میں ہیں۔ گریشکووچ ان کے آجر اور امریکی حکومت الزام کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل نے جمعرات کو ایک بیان میں اپنے رپورٹر کی حراست اور مقدمے کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں آج جمعے کو سائبر بندش کی وجہ سے مختلف آپریشنز متاثر ہوئے ہیں۔ کمپیوٹر سسٹمز کی بندش سے پروازیں روکنی پڑیں، کچھ براڈ کاسٹر کو آف ایئر ہونا پڑا، جبکہ بینکنگ سے لے کر ہیلتھ کیئر تک کے شعبے متاثر ہوئے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بندش سے سب سے زیادہ ٹریول انڈسٹری متاثر ہوئی اور ٹوکیو، ایمسٹرڈیم، برلن اور اسپین کے کئی ایئرپورٹ سمیت دنیا کے مختلف ہوائی اڈوں پر سسٹم میں خرابی اور تاخیر کی شکایات موصول ہوئی ہیں۔ مائیکروسافٹ نے سوشل پلیٹ فارم ایکس پر کہا ہے کہ متاثرہ ٹریفک کو متبادل سسٹمز پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پڑنے والے اثر کو کم کیا جا سکے۔ اور اب ایک اعلان۔ وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینلز پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر VOA اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔
ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہے گا۔ اللہ حافظ۔